अस्सलाम वालेकुम पायन अजमत जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। जुमातुल मुबारक 2 मई 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब है। पाक भारत जंग में अमरीकी नायब सदर का बड़ा अहम बयान आया है जो बज़ाहिर भारत के हक में है और बताता है कि भारत पाकिस्तान के हवाले से क्या करने जा रहा है और अब तक पाकिस्तान ने कैसे रोक रखा है भारतीय जारहियत को और भारतीय 3 मंसूबे अब तक कैसे फ्लॉप हुए। इमरान खान साहब का जो 190 मिलियन पाउंड का केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ, वो इस बरस क्यों नहीं लग सकता, उनकी अपीलें क्यों नहीं सुनी जा सकती। रजिस्ट्रार ने डेटा पेश किया है। एजाज चौधरी साहब की सरप्राइजिंगली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के केसेस में मंजूर की, लेकिन उनकी रिहाई अमल में क्यों ना आ सकी। उन पर दीगर केसेस कौन से हैं। एक तरफ इमरान खान साहब से जुमेरात को मुलाकात नहीं होने दी जाती, उनकी जो 190 मिलियन पाउंड केस की जमानतें हैं उस हवाले से रजिस्ट्रार का डेटा आता है, और दूसरी जानिब कुछ रिलीफ पीटीआई के लिए एजाज चौधरी साहब की जमानत हो या हाफिज फरहद की जमानत कबल गिरफ्तारी का मामला हो, सालार काकड़ की रिहाई हो, तो ये सब क्या है? क्या निज़ाम अंगड़ाई लेता है या कुछ और इकदामात हैं जो बेहतरी की जानिब जा सकते हैं? मेरे साथ आप रहिएगा। सबसे पहले सबसे अहम खबर जो पिछले 24 घंटों की है, क्योंकि इस खत्ते में जंग के जो खतरात हैं, जंग के साए हैं, वो मंडरा रहे हैं। भारत मुसलसल हटदर्मी कर रहा है, वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, जहर उगर रहे हैं उनके दानिश्वर भी, उनके सियासतदान भी, और मोदी ने जो ऑप्टिक्स लगाए हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, समझने से ताल्लुक रखते हैं। दोनों जानिब एक पागलपन तो है, लेकिन भारत के पागलपन का कोई मैच नहीं। पाकिस्तान में अभी भी लोग अकल से फहम से बात करते हैं। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि जो खबर है इस सिलसिले में जुड़ी हुई, जो जानकारी है, वो आप तक जरूर पहुंचाई जाए। और शहादतें हो रही हैं जनाब अकाउंट्स की, यूट्यूब अकाउंट्स की। पहले बालाकोट में तो दरख्त शहीद किए थे भारत ने, अब यूट्यूब अकाउंट शहीद किए जा रहे हैं, एक्स के हैंडल्स शहीद किए जा रहे हैं। जो शख्स भी पाकिस्तान बैठकर भारत के हवाले से कोई बात करता है और वो कोई नोन फिगर है, उसका अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया। जब भारतीय लोग उसे नहीं देख सकते, दुनिया भर में लोग उसे देख सकते हैं, चाहे वो एक्स पे हो या यूट्यूब पे हो। ताज़ा कैजुअलिटीज़ की मिसाल ले लें, जनाब इमरान खान साहब का एक्स का जो हैंडल है, जनाब इमरान खान साहब का जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पे उनकी पुरानी तकारीर पड़ी हुई है, कोई नई तकरीर उनकी नशर नहीं हुई, वो भी भारतीय हुकूमत ने बुखलाहट इस कदर उनके यहाँ तारी हुई पड़ी है कि इमरान खान साहब की यूट्यूब चैनल को भारत में लोग नहीं देख सकते, उन्होंने वो बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। एक्स के ऊपर जो इमरान खान साहब ने हालिया दिनों 2-3 ट्वीट्स किए भारतीय जारहियत के ऊपर, कौम को मुत्तहिद रखने के ऊपर, इस हुकूमत की उन्होंने वाट भी लगाई। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। वो एक्स का अकाउंट और उनके जो चीजें पोस्ट हुई, वो भी मोदी सरकार ने बंद करवा दिया है। भारत में उसे नहीं देखा जा सकता। ये बौखलाहट का आलम है। और तो और हजरत मौलाना फजल रहमान, उनका अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। साबिर शाकिर हूं, सदीक जान हूं, मंसूर अली खान हूं, 16-17 यूट्यूबर्स का जिक्र मैं कल आपसे कर चुका हूं। इस नाचीज का जो एक्स का अकाउंट है, वो भी भारत की हुकूमत ने ऑफिशियली शिकायत की कि एक्स यहाँ पे इनका जो है ट्विटर नहीं खुल सकता। तो नई कैजुअलिटीज का सिलसिला कुछ यूं जारी है भारत में कि बाकी अमली इकदाम तो नहीं हो सके, लेकिन ये जरूर किया गया है कि सर्टन अकाउंट्स को, वो हर बंदा जो भारत के बारे में कोई बात करता है उसको ब्लॉक किया जा रहा है। लेकिन एक अहम बात मैंने आपसे करने सिलसिले में, इससे पहले कि मैं वो अमरीकी नायब सदर की जो बारीक कार्रवाई है वो आपकी खदमत में अर्ज करूं, ये जो मौसूफा हैं जन्नत मिर्जा, शायद इनका नाम बताया जा रहा है, मैंने इनका कहीं नाम भी लिखा था। ये कोई टिकटॉकर हैं, तो हाँ जी, जन्नत मिर्जा। ये एक वीडियो इनकी मैंने देखी है, ये सुना है टिकटॉक के ऊपर सबसे मकबूल हैं। वो 25.6 मिलियन इनके सब जो फॉलोअर्स हैं टिकटॉक के ऊपर। तो एक कोई डकी भाई हैं या डिकी भाई हैं, ये दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि ये जानबूझ के भारत में जो इनकी मार्केट है, भारत में जो इनको स्पॉन्सर मिलता है या फैन इनकी सर्कल है, वो मुतासिर ना हो। इस कदर ये यानी तेज हैं, गुरु हैं। और जन्नत मिर्जा की एक वीडियो मैं देख रहा था कि उससे पूछा एक शख्स ने कि भारत और पाकिस्तान की जो जंग है, जो कशीदगी, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कहेंगी, तो उन्होंने ऐसे लिप सील कर लिए और इशारा किया कि नहीं, मैं इस पे नहीं बोलूंगी। ये जो हड हरामी है, नमक हरामी है इस मुल्क के साथ, इन जाहिलों की जानिब से जो टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर जो बकवास करते हैं, इनको शर्म नहीं आती कि जब आप इस मुल्क का मामला हो तो आप कह रहे हैं कि मैं मुंह बंद रखूंगी? क्यों? क्योंकि भारत की जो बेस आपकी वो खराब ना हो। लानत ऐसे जमीर फरोशों पे और वतन फरोशों पे। यही वजह है कि इमरान खान जेल में है, शिकायत उसको हुकूमत से है, लेकिन वो डट के उसने मोदी को ललकारा, मोदी सरकार को खरी खरी सुनाई, और उसका इंपैक्ट इतना हुआ कि उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। एक दानश्वर है जो वी न्यूज के साथ गालिबन वाबस्ते हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, तो उन्होंने एक ट्वीट किया। वी न्यूज एक इदारा है, वेबसाइट है, वहां पे वो गुफ्तगू करते हैं।
ان دانشور صاحب نے یہ فرمایا ہوا ہے، میں نے ان کے جملے ایگزیکٹلی نوٹ کیے ہوئے ہیں کہ جی 2011 سے ٹی وی چینلز پر صرف عمران خان صاحب کی خبریں نشر ہوا کرتی تھیں، کھانا کیا کھایا، ورزش کی یا نہیں کی، کس سے ملے یا نہیں ملے۔ پہلگام کے واقعے کے بعد پاک بھارت جو تنازعہ ہوا، پہلی بار عمران خان کو میڈیا نے نظر انداز کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم میں اتحاد اور یکجہتی ہے۔ البتہ عمران خان صاحب قوم کو نفرت و تقسیم کا شکار کرتے ہیں، یہ مفہوم ہے ان کا۔ ٹویٹ میں نے دیکھا ہے، مجھے تو انہوں نے بلاک کیا ہوا، وی نیوز کے ایک دانشور ہیں جو بہت گفتگو کرتے ہیں، پرو گورنمنٹ ہیں اور اینٹی پی ٹی آئی سٹانس رکھتے ہیں۔ تو وہ میں نے ان کا یہ ٹویٹ دیکھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ جو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا پاک بھارت کشیدگی کے اوپر، نریندر مودی کے اوپر، اس کو کتنے لوگوں نے دیکھا؟ تو اندازہ ہوا کہ 45 لاکھ لوگ عمران خان سے منسوب ٹویٹ جو جیل میں ہیں، اور ان سے منسوب ٹویٹ جو کیا گیا ان کے ہینڈل پہ 45 لاکھ لوگوں نے دیکھا، اور یہ جو دانشور ہیں ان کا ٹویٹ چند 100 لوگوں نے دیکھا، اور عمران خان کا امپیکٹ نہیں ہے یا عمران خان کو میڈیا نظر انداز کرتا ہے۔ اس کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ بھارت نے ایک ٹویٹ کی بنیاد پہ یا ان کی پرانی یوٹیوب ویڈیوز کی بنیاد پہ کہ یہ ہماری جنتا نہ دیکھے، ان کو بلاک کر دیا۔ آپ کہتے ہیں عمران خان کو نظر انداز کیا قوم نے؟ اگر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، پی ٹی آئی کا سپورٹر جو ہے، وہ حکومت کی جانب اپنی توپوں کا رخ کرنے کی بجائے مودی کو جواب دینا شروع ہوا ہے، تو وہ عمران خان کے ٹویٹ کی وجہ سے شروع ہوا ہے، اور آپ کا خیال ہے کہ آپ کی دانش کی وجہ سے شروع ہوا ہے؟ تو یہ فکری بددیانتی ہے جو ہمارے سو کال دانشور جو ہیں پرانے بالخصوص، وہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ فکری بددیانتی نہیں کرنی چاہیے، حقائق بیان کرنے چاہیے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے عمران خان کی رائے سے اختلاف ہے یا عمران خان کی سیاست سے اختلاف ہے، مجھے بھی رہتا ہے، اکثر لوگوں کو رہتا ہے، لیکن فکری بددیانتی نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اب آ جاتے ہیں وہ جو معاملہ میں نے چھیڑا تھا جے ڈی وینس کا، لیکن میرے خیال ہے سب سے پہلے پی ٹی آئی نمٹا لیتے ہیں۔ اعجاز چوہدری صاحب کی ضمانت منظور ہوگی، سپریم کورٹ سے بہت اہم خبر ہے، 2 سال سے یہ اندر تھے۔ حافظ فرد کی بھی ضمانت قبل از گرفتاری ہوئی، کچھ دن پہلے سالار خان کاکڑ بھی واپس آیا، سی ایم علی امین گنڈا پور سے میں نے اسے ملتے ہوئے دیکھا۔ بہت مبارک ہوئے نے جن کو عدالتی ریلیف ملا، عدالتوں سے ان کے معاملات کی سنوائی ہوئی۔ اعجاز چوہدری صاحب کی سپریم کورٹ سے ضمانت جو ہے 9 مئی کے کیس میں ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے لوگوں کو اکسایا، 9 مئی لاہور میں جو کچھ ہوا، اور سازش کا حصہ ہیں۔ جسٹس نعیم افغان ہے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کیس اگر مضبوط تھا تو یہ فوجی عدالت میں اسے چلایا جانا چاہیے تھا، اور کئی اہم انہوں نے ریمارکس دیے کیونکہ پروسیکیوٹر نے ان کے اوپر الزام عائد کر رکھے تھے۔ مفہوم یہ تھا جسٹس نعیم افغان صاحب کی گفتگو کا جو ریمارکس ہے، میں سمجھا ہوں کہ بس کر دیں، اگر کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اگر تھا کچھ تو یہ فوجی عدالت میں آپ چلا لیتے۔ تو یہ 11 مئی 2023 کو گرفتار ہوئے تھے اعجاز چوہدری صاحب، اور جیل میں پھر ان کی طبیعت بھی بگڑی، دل کا مسئلہ بھی ہوا، ہاسپٹلائز بھی رہے، لیکن جیل میں رہے۔ عمر سرفراز چیمہ ہوں، محمود رشید ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، یا اعجاز چوہدری ہوں، اور شاہ محمود قریشی، یہ لوگ وہ ہیں جو پنجاب میں، پاکستان میں، لاہور میں کوٹ لکھپت میں قید ہیں۔ تو یہ ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ضرور ہے۔ کیا یہ عدالتی نظام کی انگڑائی ہے یا کچھ بہتری کے اشارے ہیں، یہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا۔ اعجاز چوہدری صاحب کی فوراً رہائی تو نہیں ہوئی، ان پہ دیگر کیسز بھی ہیں، میاں علی اشفاق ان کے کیسز کو دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس اہم کیس میں ضمانت کے بعد ہم دیگر کیسز میں بھی عدالتوں سے رجوع کریں، کیونکہ اس اہم کیس میں اگر ضمانت ہوگی تو باقی کیسز میں بھی ریلیف ملنے کا ہمیں امکان ہے۔ حافظ فرد کی ضمانت قبل از گرفتاری تو پہلے ہی ہو چکی ہے۔ حافظ فرد ایسے بڑے پہنچے ہوئے شخص ہیں اور بڑے کاریگر شخص ہیں ماشاءاللہ، کمال ان کو داد ملنی چاہیے، لیکن اعجاز چوہدری صاحب کے لیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو خبر ہو کہ ان کی ضمانت ہوئی ہے اہم کیس میں۔ 7 سالار کاکڑ کا میں نے ذکر کیا، وہ بھی لمبے چوڑے مقدمات کا شکار تھے، وہ بھی پہنچے سی ایم کے پی کے سے ملنے رہائی کے بعد۔ تو پیرالل یہ کچھ خوشگوار اور بہتر اور مثبت اشارے ضرور ہیں، لیکن اگر میں حقیقت پسندی سے تجزیہ آپ کی خدمت پیش کروں تو کل جمعرات تھی، کل بھی عمران خان صاحب سے اڈیالہ میں کسی کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ پیرالل یہ سچویشن بھی ہے، ان کے جو اہل خانہ ہیں وہ بھی ان سے ملاقات نہیں کر پاتے، ان کی بہنیں ہمیشہ جاتی ہیں لیکن ملاقات نہیں ہو پاتی۔ اب جو عمران خان صاحب کے اپنے کیسز ہیں، اگر آپ ان کو بھی دیکھیں، بالخصوص جو توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کے معاملات ہیں جن میں ضمانتیں لگی ہوئی، جن میں ان کو سزا ہوئی ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کر رکھا ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے ایک رپورٹ جمع کروائی ہے جو سننے سے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں سزائے موت کی ہمارے پاس 63 اپیلیں ہیں، عمر قید کی 73 ہیں، 7 سال سے زائد کی 88 ہیں، 7 سال تک کی 55 اپیلیں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو مجموعی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت 279 اپیلیں زیر التوا ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب کی جو اپیل ہے وہ ابھی موشن سٹیج پر ہے، پہلے اس پر پیپر باکس تیار ہوگا، اس کے بعد اسے نمبر لگے گا اور پھر معاملہ آگے بڑھے گا۔
یہ رجسٹرار نے جو رپورٹ جمع کروائی اس میں کہا گیا کہ اس سال یعنی 2025 میں عمران خان صاحب کا کیس لگتا دکھائی نہیں دیتا. تو یہ پیرالل دوسری حقیقت بھی ہے جس سے لگتا ہے کہ معاملہ لمبا کھینچنے کا انتظام ہے. اب آ جائیے وہ انڈیا والی بات جو میں نے آپ کو سنانی تھی، جو جڑی ہے جے ڈی وینس سے، جو امریکی نائب صدر ہیں. جب بھارت کے دورے پر تھے تو پہلگام میں یہ واقعہ افسوسناک پیش آیا تھا. جے ڈی وینس نے جو فاکس نیوز کو انٹرویو دی ہے اس کا کلپ وائرل ہوا پڑا، وہ دیکھیے گا، ضرور دیکھیے گا. وہ سننے سے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ امریکہ کہاں کھڑا ہے. انہوں نے جو کہا، میں نے اس کا مفہوم لکھا. وہ کہتے ہیں ہمیں امید ہے، ایک تو انہوں نے کہا جی، اینکر نے سوال پوچھا کہ پاک بھارت کشیدگی کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے، کوئی جنگ تو نہیں ہو سکتی؟ اس نے کہا کہ بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں یہ پریشانی ہے کہ ہاٹ سپاٹ بریک ہو سکتا ہے اس خطے میں. دونوں نیوکلیر قوتیں ہیں، ہم پاکستان اور بھارت میں اپنے دوستوں سے رابطے میں ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہندوستان اس دہشت گردی کے واقعے کے بعد اس کا جواب اس طرح سے دے گا جس سے وسیع تر علاقائی تنازع پیدا نہ ہو، براڈر ریجنل کانفلکٹ پیدا نہ ہو. کہ ہمیں امید ہے کہ بھارت اس دہشت گردی کے واقعے کا جو جواب دے گا وہ اس انداز کا، اس لیول کا نہ ہو کہ پورا خطہ اس سے متاثر ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ امریکہ بھارت کو لمیٹڈ سٹرائک کی اجازت دے رہا ہے یا اس کی سپورٹ کر رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ امید کرتا ہوں کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ اپنی سرزمین میں موجود دہشت گردوں کو پکڑا جا سکے. وہ کہتے ہیں کہ وی ہوپ کہ اٹ ڈز ناٹ لیڈ ٹو براڈر ریجنل کانفلکٹ اور سم ٹائمز جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں وہ اس جگہ پائے جاتے ہیں تو ان کو پکڑنے میں تعاون کرے. یہ بیان تو بڑا خطرناک بیان ہے جے ڈی وینس کی جانب سے، جو ہے یہ نائب صدر ہے امریکہ کے اور وہ دورے پر تھے پہلگام میں، اور یہ ساتھ رابطہ کاری کا بھی ذمہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، ساتھ مارکو روبی کو فون بھی آئے ہیں. یہ مجھے پریشان کن لگا ہے اور یہ بھارت کو شہ دینے کے مترادف ہے یہ بیان. لیکن اس بیان کے پیرالل جو پاکستان کی سٹینڈنگ ہے وہ بھی آپ سن لیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. اس خطے میں جنگ کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. بھارت نے جب سے پہلگام ہوا ہے پچھلے 5 سے 6 دنوں میں 3 بار کوشش کی ہے. ایک عطا تارڑ کی پریس کانفرنس کا روز، اس دن میں نے خبر دی تھی کہ کیا ہوا، رافیل طیارے آئے، ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا، ان کی لوکیشن، اور ان کو ٹارگٹ کیا گیا، لاک کیا گیا، ان کو مجبور کیا گیا واپس بھاگنے کو. اور وہ خبر کئی ایک دیگر صحافی نے بھی پھر بعد میں کل اور پرسوں پیش کی، ایکسکلوسیو و بریکنگ کے طور پر ناچیز یہ خبر دے چکا تھا. اور پھر سیالکوٹ سیکٹر میں بھی انہوں نے پیش قدمی کوشش کی، وہ روک دیا گیا. تو یہ پیرالل 2 سے 3 ایونٹ ہو چکے ہیں 3-4 دنوں میں جب بھارت نے لمیٹڈ سٹرائک کرنے کی، کچھ علاقوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھرو ایئر اینڈ تھرو گراؤنڈ. تو اس کو ریپیل کیا ہے پاکستانی فورسز نے بر وقت اپنی ذمہ دارانہ کوشش سے. جو جوان سرحد پہ تعینات ہے، جو ایئر فورس کو اڑانے والے ہمارے پائلٹ ہیں، انہوں نے. تو یہ 3 مواقعوں پہ جو بھارت پیچھے ہٹا ہے وہ اسی کی پیش قدمی کی جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں کہ ایسا حملہ نہ ہو، ایسی کوشش نہ ہو جس سے علاقہ پورا متاثر ہو، بڑا کانفلکٹ یا بڑی جنگ جنم لے. یہ ہے اس کے پیچھے باریک واردات. ابھی تک تو پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے سپاہیوں نے بھارت کو ایسی کسی کوشش سے روکا ہوا ہے، اور مجھے امید ہے روکا رکھیں گے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، یہ میں جذباتی ہو کے نہیں کہہ رہا، اگر بھارت نے اس بار کوئی پنگا لیا سو وہ کوئی چھوٹا موٹا پنگا نہیں ہوگا کہ کسی شہر میں، کسی علاقے میں بامبنگ کر دی، ایریل سٹرائک کر دی. پھر جواب آئے گا. اس بار پاکستان گاٹ نتھنگ ٹو لوز، تگڑا جواب تیار ہے اور پھر دیکھی جائے گی. یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ڈی جی آئی ایس آئی، ان کو تعیناتی بھی عمل میں لائی گئی ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ موو ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ناچیز کو جو چند ایک لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہ جب ندیم انجم صاحب ریٹائرڈ ہوئے تھے تو میں نے تب خبر دی تھی کہ ان کی کوشش یہ ہے یا ان کی خواہش یہ ہے، ان کے قریبی حلقے بتاتے ہیں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بننا چاہ رہے ہیں یا کسی یہاں ملک میں سفیر. تو ان کی خواہش تھی، ان کے جو قریبی حلقے ہیں وہ ان کے لیے لابنگ بھی کر رہے تھے، بالخصوص سیاسی جماعتیں 1-2 تھیں، لیکن وہ بات نہیں ہو سکی. فوج کی جانب سے اپنا ہی بندہ حاضر سروس لگایا گیا ہے. اب آپ سمجھیں اس کی حکمت کیا ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہوگی اس جنگ کے بیچ میں، بیک ڈور روابط جاری ہیں. ابھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کچھ دوستوں کی وجہ سے، کچھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی رابطہ رہتا ہے. اس کے لیے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا عہدہ بڑا اہم ہوتا ہے. وہاں پہ اجیت دوول ہیں، وہ بھی سابقہ روا کے ذمہ داران ہیں. تو یہاں پہ اگر حاضر سروس آ گئے ہیں تو ایک تو جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے وہ پوری ہو جائے گی، تاکہ اگر نیوکلیر حملہ کرنا ہے تو کمانڈ اتھارٹی این ایس اے کی وجہ سے انکمپلیٹ تھی، وہ مکمل ہو جائے گی. اور دوسرا، یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے لیے بھی یہ عہدہ فعال ثابت ہو سکتا ہے. تیسری بات جو میں نے آج آپ سے کرنی ہے وہ بڑی اہم ہے. بھارت نے ایک کیرالا میں وزنجم
नामी सी पोर्ट का इफ्तिताह किया है। भारत एक बड़ी मईशत बनता जा रहा है। तो भारत से जहाँ जंगी तौर पर हमें निमटना है, वहाँ माशी तौर पर भी निमटना है। तगड़ी कौम जिसकी मईशत तगड़ी हो, दुनिया का वज़न उसकी जानिब ज़रूर होता है। केरला में ये इवेंट हुआ जहाँ पे वो शशि थरूर से मिले, आपने स्टेज पे देखा है। तो कई ऑप्टिक्स में हमें मोदी दिखाई दे रहे हैं। ये इंडिया का पहला मेगा ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल है। $220 मिलियन का मसला था शिपमेंट के मामले में, वो यहाँ पे ठहरेगा और कोई 8,900 करोड़ 9,000 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है। कोची से 230 किलोमीटर दूर ये पोर्ट है। 25 अप्रैल से यहाँ पे अप्रैल के महीने में एक तुर्की का जो तवील तरीन शिपमेंट है, तवील तरीन जो जहाज है, 400 मीटर तवील है, जो कंटेनर लेके आता है, वो यहाँ लैंड कर चुका हुआ है। हाँ, एक खबर और मैं दे दूं, 25 अप्रैल से कबल पाकिस्तान में जो दाखिल हुए थे अफगान ट्रक, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मुआहदे के तहत, उनको रोका हुआ था क्योंकि पाकिस्तान ने तिजारत मुअत्तल की है। तो वाघा से 150 ट्रकों को ले जाने की इजाज़त दी गई है, पाकिस्तान ने ये इजाज़त दी है। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह पाक इस खित्ते पर रहम करे, क्योंकि मुझे खदशात ज़्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।